تو دعا ایک مضبوط، ایک طاقتور اور ایک نشانے پر لگنے والا ہتھیار ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہر ایمان والے کو صاحب دعا بنایا۔ پھر زمانے کے اندر کمزوری آئی، صاحب دعا چند لوگ رہ گئے۔ سینکڑوں واقعات ہیں کہ غریب سے غریب اور مالدار سے مالدار اور بادشاہوں کے بادشاہ بھی ان بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ کبھی ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہماری دعائیں کیوں ہمارے سر سے اوپر نہیں جاتی؟ ہم حج کے لیے جائیں، ہم عمرہ کے لیے جائیں، ہم ملتزم پر کھڑے ہو کر یا رب کہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج مسلمان مظالم سے کیوں نہیں نکلتا؟ آج دھکے ہی دھکے کیوں پڑتے ہیں؟ آج ساری ذلتیں مسلمانوں کے مقدر میں کیوں لکھ دی گئیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح ان چیزوں کو۔ قرآن حق ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، دین سچا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ کون سی مصیبت ہمارے اندر آ گئی؟ ہر بندہ، ہر ایمان والا صاحب دعا تھا، کہاں چلے گئے؟ آج ہمارے بزرگ بھی کہاں چلے گئے؟ اگر ہم نہیں تھے تو کس کے پاس جا کر دعا کروا لیں؟ امت کیوں خالی ہو گئی ان چیزوں سے؟ چار چیزیں یاد رکھیں، چار چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، کسی اور نے نہیں۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ کرو گے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جو چاہے کرتے رہنا۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ امر بالمعروف کرتے رہو۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر بندے کو صحیح راستے پر لے کر آنا، ہر بندے کو خیر کی بات بتانا، ہر بندے کی قبر بن جائے اس کے لیے کوشش کرنا، ہر بندہ قیامت میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے کوشش کرنا، کوئی جہنم میں نہ چلا جائے، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا نہ رہ جائے، کوئی جھوٹا نہ ہو، کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو، کوئی اس امت کے اندر کوئی مرتد نہ ہو، اس امت کے اندر کوئی یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی تھی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کسی اور کو چھوڑیں، ہمارے گھر کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، پیشانی پر بل نہیں پڑتا۔ ہمارے گھر کے اندر قرآن کے خلاف زندگی گزرتی ہے، آنکھوں میں سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہمیں رونا نہیں آتا، کبھی اس زندگی سے پریشان نہیں ہوتے، صرف اس بات پر خوش ہیں کہ ٹھیک ہے 2 مکان بنا لیے میں نے، صرف اس بات پر خوش ہیں مربع خرید لیے، صرف اس بات پر خوش ہیں کہ بچوں نے ڈگریاں لے لی۔ اللہ کے بندو کیا کرنا ہے ان ڈگریوں کو؟ اگر آخرت نہ بنی کسی کام کی نہیں ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرتے رہنا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم کون سی زندگی گزارنے پر پڑ گئے جس زندگی کے اندر ہمیں اپنے محبوب اولاد کی فکر نہیں کہ اس کی قبر کا کیا بنے گا، جس کے اندر ہمیں اپنے رشتہ داروں کی کوئی فکر نہیں کہ یہ قبر کا ستیہ ناش کر رہے ہیں یا یہ قبر کو سنوار رہے ہیں۔ امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، گناہوں سے روکتے رہو۔ کوئی آدمی الزام تلاشی کرے اس کو روکو کہ اللہ کے بندے تیری وجہ سے عذاب آئے گا، سب اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی حسد کرے، کوئی کینہ کرے، کوئی بغض کرے، کوئی حق دبائے، کوئی کسی پر ظلم کرے،
یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، اور فرمایا اگر نہیں کرو گے، یہ حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا، اللہ تھوڑی ڈھیل دیں گے پھر اللہ پاک عذاب بھیجیں گے۔ عذاب صرف اس کو نہیں کہتے کہ زمین پھٹ جائے اور سارے دھنس جائیں، صرف اس کا نام عذاب نہیں ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا جانا، پیسہ ہوتے ہوئے پریشان، اولاد ہوتے ہوئے پریشان، مکان ہوتے ہوئے پریشان، زمینیں ہوتے ہوئے پریشان، اور کسی بندے کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ رات کو سوئیں تو نیند نہ آئے، کھانے کے لیے بیٹھیں تو بھوک نہ لگے، بستر بڑا اچھا موجود ہے نیند نہیں آتی، کھانے بڑے اچھے موجود ہیں ہضم نہیں ہوتے، بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عذاب کا حصہ ہیں۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، پھر تم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا، اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ آج کیا ہو گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس کوئی ایسا بزرگ بھی نہیں رہا کہ اس کی جا کر پاؤں پکڑنے کے اللہ کے بندے تو ہی دعا کر دے۔ وبا کی طرح ایک مصیبت ہے بے دینی کی، وبا کی طرح ایک مصیبت ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی، وبا کی طرح ایک مصیبت ہے ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے کی، وبا کی طرح ایک مصیبت ہے ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی، وبا کی طرح ایک مصیبت ہے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانے کی۔ کتنے گناہ ہیں، کتنے کے گناہ ہم نے کرنے ہیں، کس کس گناہ کو بھگتیں گے جا کر، کس کس گناہ کا جواب دیں گے؟ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایک لمحہ یاد ہوگا۔ جب قبروں سے اٹھیں گے جسم کیسا ہوگا یہ الگ ایک بحث ہے، کس حالت میں اٹھیں گے الگ بحث ہے، لیکن حافظہ عقل اتنی تیز ہوگی، اتنی مکمل ہوگی کہ پیدا ہونے سے لے کر سانس نکلنے تک ایک ایک لمحے کی زندگی ایسے ہوگی جیسے ابھی اس کام کو کیا، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں ابھی یاد ہے سب کچھ۔ اسی طرح 10 سال پہلے کی بات بھی یاد ہوگی، اور 15 سال پہلے کی بات بھی یاد ہوگی، رات کی بات بھی یاد ہوگی، دن کی بات بھی یاد ہوگی۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کس کس گناہ کو یاد کریں گے قیامت میں، کس کس مصیبت کو یاد کریں گے؟ کبھی سوچیں کتنا گرا لینا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو دو چیزیں اس حدیث پاک کے اندر، 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، 2 چیزیں اس حدیث پاک کے اندر جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، تم حج کر کے دعا کر لو، تم عمرہ کر کے کر لو، تم قرآن پڑھ کے کر لو، قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعائیں کرنا چھوڑ دیں، جیسے ہماری نمازیں جیسی ہیں ہم جانتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے پڑھتے ہیں، جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں، پتہ ہے بہت ساری غلطیاں پھر بھی پڑھتے ہیں، ایسے دعائیں پھر بھی ہم نے مانگنی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جس زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اس سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ امر بالمعروف کا چھوڑنا ایک چیز، نہی عن المنکر کا چھوڑنا دوسری چیز۔